آج کے نیوز ٹاک میں اس کے علاوہ ہماری بات چیت ہوگی بہت ہی ایک امپورٹنٹ اور سیڈ ایونٹ جو پاکستان میں ہوتا ہی رہتا ہے کہ خاص طور پر کرسچنز کے جو چرچز ہیں، ان کی جو کمیونٹیز ہیں، ان کے گھروں کو جلا دیتے ہیں اور جو صورتحال شرمناک رہتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ اور اسی سلسلہ میں لاہور کے مینٹل ہاسپٹل میں جو سروسز ہاسپٹل کے ساتھ ملحق ہے اور اس ہاسپٹل کے ساتھ جو ایک چرچ ہے، اس چرچ کے اندر جو کرسچن نرسز پر بلنگ ہوئی، ان پر اٹیک ہوا، اور اس میں جو پاکستانی جو مسلم نرسز ہیں اور کچھ ڈاکٹرز بھی ہیں وہ گئے، انہوں نے وہاں پہ کیا طوفان بدتمیزی برپا کیا۔ پہلے اس پر میں آپ کو ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں۔ چلو کوئی ناز بدقسمتی سے یہ مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ وہاں پر ہیلتھ سے، صحت کے شعبہ سے تعلق رکھنے والے پڑھے لکھے لوگ بھی اپنے مذہبی مائنڈ سیٹ کو اپنی ورک پلیس پہ لانے سے گریز نہیں کرتے، اور اپنے ہی کولیگ جو دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے کرسچنز جو ڈاکٹرز ہیں اور نرسز ہیں، ان کی پاکستان کے ہیلتھ کے نظام میں بہت ہی کنٹریبیوشنز ہیں، پہلے دن سے وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے۔ لیکن جو پاکستان کی مین سٹریم کے مسلم کرسچن جو بہن بھائی کا ایک سلسلہ ہو سکتا تھا اتنے عرصے سے اکٹھا کام کرنے کی وجہ سے، وہ آج تک نہیں ہو سکا۔ مسلمان جو وہاں پہ کام کرنے والے ہیں، بدقسمتی سے وہ حقارت کی نظروں سے غیر مسلمز کو وہاں پہ دیکھتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے سکھ ہوں، چاہے کرسچنز ہوں، اور اس کا مظاہرہ اس حد تک، اس سطح تک پہنچ جائے گا، اس کا بھی امکان تھا۔ میں تو اس کا کسی وقت بھی تصور کر سکتا تھا، اور وہ بالآخر ہو گیا کہ یعنی پاکستان کے ہاسپٹلز کے اندر جو کرسچنز نرسز اور ڈاکٹرز کام کرتے ہیں، ان پر اس طرح اٹیک کرنا، ان کو نکالنا، اور پھر جو مینٹل ہاسپٹل لاہور کا، اس کے ساتھ یہ ایک چرچ ہے، اور اس چرچ کے اندر کس طرح یہ مسلم نرسز گھسے، اور اس میں وہ خواتین نرسز بھی تھیں، مرد نرسز بھی ہیں اور ڈاکٹرز بھی ہیں،
اور انہوں نے جا کے کس طرح وہاں صلیب کے سامنے بیٹھ کے قبضہ کیا اور نعتیں گانا شروع کر دی. کتنے افسوس کی بات ہے اگر یہی کام کوئی کرسچن برادری دنیا میں کہیں پر مسلمانوں کی مسجد کے اندر جا کر اپنے وہ بائبل کے گانے گانے لگیں تو کیسا لگے گا مسلمان کمیونٹی کو. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, میرا بہت بڑا سوال ہے, اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اپنے ضمیر کو آواز دیجیے خدا کے واسطے. اگر آپ کے ساتھ یہ ہو یہاں کینیڈا میں, امریکہ میں, یورپ میں, تو آپ جو ہے طوفان بدتمیزی جواباً کھڑا برپا کر دیں گے اور کہہ دیں گے کہ ہم نپٹ لیں گے اور ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو گئی, ہم مارے گئے, لوٹے گئے, UN میں پہنچ جائیں گے. اور آپ اپنے ملک کے اندر صبح و شام یہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں. کچھ تو خوف خدا کیجیے. اور اس سے پاکستان کا نام اور بھی بدنام ہو رہا ہے. اس طرح کی حرکتیں صبح و شام ہوتی ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو کہ یہ حرکتیں ایک کے بعد ایک, ہر روز ایک کے بعد ایک حرکت ہمارے سامنے آتی چلی جاتی ہے. مگر یہ نہ رکنے والا سماج بن چکا ہے اپنی ڈٹھائی کے ساتھ جس طرح دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں اور جس طرح میں کہوں گا ذلالت کرتے ہیں. انبلیویبل. اس پر پاکستان کی کرسچن نرسز کا بھی ایک مختصر سا ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, میں وہ بھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. انہوں نے بھی کھل کر کہا کہ یہ حرکت کتنی گناونی ہے جو اسلام کے نام پہ مسلمان نرسوں نے کی. یہ انصاف نہیں ہے. ایسے قومیں برباد ہو جاتی ہیں اور قوموں کا نام و نشان مٹ جاتا ہے جس قوم میں ظلم ہوتا ہے. آپ منورٹی آپ سے چھوٹی ہیں, منورٹی جو آپ کے رحم و کرم پہ ہیں, اور آپ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں. نرسنگ ایسا ایک پروفیشن ہے, نرسنگ ایسی ایک خدمت کرتی ہے جس وقت دنیا میں لوگ نرسز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ہماری جو نرسز ہیں انہوں نے مسیح نرسز نے بنیاد رکھی, مسیح نرسز نے محنت کر کے یہ جگہ بنائی. آج دوسری نرسز آ کے ہمیں تنگ کر رہی ہیں تاکہ ہم یہاں سے چھوڑ دیں نوکریاں اور اپنے گھروں میں چلے جائیں. جب آج ہم نے اس نرسز کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے نرسز کو رسپیکٹ دلوائی ہے, جب رسپیکٹ ملی ہے تو آپ لوگ آ گئی ہیں بدماشی کر رہی ہیں ہمارے ساتھ. کیوں مجبور کر رہی ہیں کہ ہر نرس اپنے گھر سے نکلے اور ہم احتجاج کریں اور دنیا دیکھے کہ پاکستان میں نرسز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. خدا را ہوش کے ناخن لیں گورنمنٹ پاکستان, عمران خان اور ہمارے جتنے بھی بڑے لیڈرز ہیں, ہمارے جتنے بھی قانون دان ہیں, چیف جسٹس صاحب آپ سے خدا را ہاتھ جوڑ کے میں التجا کرتی ہوں کہ یہ بلاسفیمی کے کیس کو دیکھیے. یہ جو ذاتیت میں لے کے آگے ہیں, یہ جو ذاتی پرسنل ایک ایک نرس کو ہر ہاسپٹل میں یہ کیا جا رہا ہے, اس پہ قانون کو جو ہے اس کو ممکن بنایا جائے اور یہ ظلم نہ کیا جائے ہمارے ساتھ. یہ جو قانون کو نہ اپنی ذاتی تیل کی استعمال کرتی اس پلیٹ فارم کو بند کیا جائے, ورنہ ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا. خدا را میں آپ سے التماس کرتی ہوں کہ یہ جو پروفیشن ہے اس کو پیسفل رہنے دیجیے, اس کو خدمت کے لیے رہنے دیجیے, اس کو بدماشی اور دہشت گردی کے لیے استعمال نہ کریں. میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آتی ہوگی, ورنہ حکومتیں برباد ہو جاتی ہیں جب مظلوموں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. بالکل میں اس بات کی تائید کرتی ہوں کہ ہم مسیحی لوگ, کیونکہ جیسس کرائسٹ نے کوہ کلوری پہ اپنی جان دیتے ہوئے کہا تھا کہ اے خدا ان کو معاف کر, کیونکہ یہ سمجھتے ہی نہیں کیا کرتے ہیں, یہ جانتے ہی نہیں ہیں. اور بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے جیسا کہ جیسس کرائسٹ نے کہا تھا. میں جیسس کرائسٹ کی فالوور ہوں, میں اس کے نام سے شروع کرتی ہوں اور یہ کہتی ہوں کہ اے لڑکیوں, عورتوں, خدا را ہوش کے ناخن لیں, حکومتیں برباد ہو جاتی ہیں اور قوموں کا نشان مٹ جاتا ہے. یہ ہے پاکستان کی مظلوم مسیحی برادری کا پیغام ان تمام انتہا پسندوں کے نام. اور بدقسمتی سے اب پاکستان کے معاشرے میں انتہا پسندی کسی مختصر پرسنٹیج کی حد تک محدود نہیں رہی. ہمیں تو انتہا پسندی اب ایک بہت ہی بڑے پیمانے پر سوسائٹی میں پھیلی ہوئی نظر آتی ہے. اور یہاں پر جو پاکستان کی کرسچنز بہنیں کہہ رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اس خدمت کے شعبے کو صرف خدمت کے لیے رہنے دیں, اس کو دہشت گردی کے لیے اور بدماشی کے لیے استعمال نہ کریں.
اور ایسی مذہبی دہشت گردی کہ چرچ کے اندر بیٹھ کے صلیب کے سامنے بیٹھ کے ڈٹھائی کے ساتھ نعتیں پڑھ رہے ہیں. فار گاڈ سیک، میں نے پیچھے بھی کہا کہ اگر آپ کی مسجد کے اندر کوئی بیٹھ کے کرسمس کے گیت ساز و نغمے کے ساتھ پیش کرے تو آپ کو کیسا محسوس ہو؟ کچھ تو خوف خدا کرے. یہ صرف اور صرف ان چند نرسوں کا جو 50-100 لوگ آپ کو نظر آتے ہیں وہی نہیں ہیں. پوری کمیونٹی یا پورا سماج یا پورے سماج کو آج پاکستان میں باہر نکلنا چاہیے تھا، اور باہر نکل کے کہتے، یعنی سوشل میڈیا پہ باہر نکلتے. کووڈ کے زمانے میں تو بہانہ ہے کہ باہر بھی نہیں نکل سکتے، جب ان کا جی چاہتا ہے باہر بھی نکل آتے ہیں. لیکن اس پہ ایٹ لیسٹ سوشل میڈیا پر ہی پورا پاکستان یہ کہے. اور پاکستان کے پرائم منسٹر یہ ابھی جو سعودی عرب سے واپس آئے ہیں، روزہ رسول کی زیارت کر کے آئے ہیں، ان کو کوئی شرم آنی چاہیے کہ روزہ رسول کی اسپرٹ کے تحت ہی یہ کہتے کہ کوئی خوف خدا کریں. نبی کریم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی کہ آپ اس طرح کی حرکتیں کریں. تو پاکستان کے پرائم منسٹر بھی خاموش ہیں، سارے منسٹرز بھی خاموش ہیں. بے شرمی کی اور واقعی ہی دکھ کی انتہا ہے. یہ جو پاکستان کی کرسچن نرسیں جو ہماری بہنیں کہہ رہی ہیں، بہت ہی کھلا پیغام ہے ان کا کہ آپ اپنی بے شرمی اور بے ضمیر پن کی کس انتہاؤں تک جائیں گے. یہ سوال ان کا بھی ہے، یہ سوال میرا بھی ہے. اسی سلسلہ میں ایک اور کرسچن بھائی نے جو ڈاکٹر ہیں، یو کے میں ہیں، انہوں نے یو کے ہائی کمشنر جو پاکستان کے ہیں معظم خان کی ایک کھلی کچہری کا ویبینار تھا پچھلے دنوں، اور وہاں پر انہوں نے شرکت کی، مسٹر سائمن نے، اور شرکت کرتے ہوئے انہوں نے کھل کے اپنے دکھ کا اظہار کیا. اور ان کا بھی یہ ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے. میں شیئر کرتا ہوں اور پھر آپ کو اس کے بارے میں مزید معلومات دیتا ہوں. And I'm a global public health specialist, and I've worked in Africa and Asia and in many other countries. And Your Excellency, I'm grateful that you've given me this time to speak with you today. میں آپ کی بڑے بڑے ایشوز پلاٹ کے اور نائکاپ اور ویزا سے ریلیٹڈ تو نہیں، میرا بہت چھوٹا سا ایشو ہے، کیونکہ میں پاکستانی عظیم پاکستانی قوم کا ایک بہت چھوٹا سا چوڑا ہوں، اس لیے میرا ایشو بھی بہت چھوٹا ہے. اور میں اپنے چوڑے پن میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو پاکستان میں ہو رہا ہے ڈیلی بیسس پہ، اس کے لیے بس یہ درخواست ہے کہ میری بہنیں ہیں، نرسز ہیں، پہلے کراچی میں، پھر فیصل آباد میں، پھر لاہور میں، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف یہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں، جہاں پہ میری اپنی ان پٹس بے شمار رہی ہیں. I've done institutional reviews of these hospitals myself when I was working in Pakistan. And today I learned that my sisters who are Christians are being harassed, are being accused of things that they don't even understand. And our churches are being desecrated. تو میری آپ سے ایک بڑی چھوٹی سی درخواست ہے. آپ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، آپ بورس جانسن سے کہیں کہ ہمارا ماس ایکسوڈس کرا دیں پاکستان سے. ہمیں آپ لوگ مار دیں گے یہاں پہ. ہمیں جن چیزوں کی سمجھ بھی نہیں ہے ان چیزوں کا الزام دے دے کے ہمیں ہمارے چرچز کو تباہ کر کے، ہماری بائبلز کو جلا کے، ہماری کراسز کو آپ تباہ کر کے، اس کے اوپر ویڈیوز ایشو کر کے بہت فخر محسوس کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ گورے ہیں جو ہمارے بھائیوں کو وہاں پہ سڑکوں پہ نماز پڑھنے دیتے ہیں. ہماری اس قوم میں اتنا دل نہیں ہے. بیکاز یو گائز ہیو اے ہیوج گیپ بٹوین واٹ یو سے اینڈ واٹ یو ڈو، واٹ یو کلیم. تو میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیز بورس جانسن سے یا ای یو سے ہمارا یہاں سے میس ایکسوڈس کرا دیں. ہم وہاں پہ آ کے سڑکیں دھو لیں گے، صاف کر لیں گے، لیکن اس بکواس سے جان چھڑوائیں ہماری. آئی ایم ریئلی ہرٹ اینڈ آئی ایم ریئلی اینگری ایٹ آل دس بل شٹ دیٹ گوز آن، اینڈ پارڈن مائی لینگویج، بٹ آئی ایم سو انہیپی ود دس دیٹ آئی ہیو نو ریسپائٹ ٹو ریچ آؤٹ ٹو اینی باڈی. نو بڈی لسنس. اور آج اتفاق سے آپ کی کھلی کچہری میں حاضر ہو گیا ہوں، اور مجھے نہیں پتا اس کے بعد میرے اوپر کون سی بلاسفمی کا کیس بنے گا. But anyway, I had to say this. I'm sorry what you're going through, or your family is going through, or what you felt and all. But let me tell you, I think the government of Pakistan is very clear on this thing. You know, it's not only about Khuda na khasta Christianity ke baare mein. I mean, you know that bahut sare hamare muslimanon ke bhi classes mein ye cheezein انفارچونیٹلی سام دیکھنے میں. پاکستان کے ایک اہم کرسچن ڈاکٹر واضح طور پر پاکستان کے ہائی کمشنر ان یو کے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری جان چھڑوا دیں. اگر آپ
ہمیں مارنے پر ہی تلے ہوئے ہیں تو آپ بورس جانسن سے کہہ کے یا یورپین یونین کو کہہ کے پاکستان سے ہمیں باہر نکلوا دیں تاکہ ہم جی سکیں. اور اس پہ پاکستان کے ہائی کمشنر کے پاس ایک موقع تھا کہ وہ معافی مانگتے، تو انہوں نے سمپلی کہا کہ آئی ایم سوری ٹو ہیئر کہ آپ کی سفرنگ ہے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو پاکستان کے اندر بھی سیٹ سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں. سمپل سا جواب دے کے اپنی جان چھڑا لی. مگر جو سائمن کا یہاں پر کویشچن ہے، جو تبصرہ ہے، وہ اتنا امپورٹنٹ ہے اور دل دہلا دینے والا، اور وہ اتنا کھرا سچ ہے کہ اس سے جتنا بھی انکار کیا جائے یا کوئی بھی انکار کرنا چاہے تو شرم کی بات ہوگی. جب میں نے کل سائمن کا یہ ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پہ دیکھا تو میں ہل گیا. میں نے ان کو ٹویٹر پہ ڈھونڈا، چونکہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو کلپ ویبینار کا ہے، یہ بہت کلیئر نہیں ہے اور ان کا پورا فیس بھی نظر نہیں آ رہا. تو سائمن کو جب میں نے ٹویٹر پہ ڈھونڈا تو مجھے مل گئے. تو ٹویٹر پہ میں نے ان کو میسج بھیجا تو ان کا جواباً مجھے میسج آیا کہ طاہر تم بھول گئے ہو، تم تو میرے کلاس فیلو تھے علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور میں. تو میں بہت ایموشنل ہوا، تو میں نے ان سے واٹس ایپ میں امیجیٹلی بات کی، جو اس وقت یو کے میں ہی رہتے ہیں. اور وہ بیچارے اتنے محب وطن ہیں، پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں، پاکستان کی بھلائی چاہتے ہیں. پاکستان کے لیے انہوں نے ساری زندگی اپنی سروسز دی، ان کی فیملی نے دی، اور وہ پاکستان کی جو ہے بھلائی کے لیے اپنی پوری کمیونٹی کی سروسز دینا چاہتے ہیں. مگر اس مقام پر آ گئے ہیں وہ بھی کہ دکھ سے یہ باتیں کر سکیں جو باتیں آپ نے سنی. اور دنیا میں بہت سارے لوگ ان کی یہ باتیں سن رہے ہیں کیونکہ ان کا یہ ویڈیو کلپ پوری دنیا میں وائرل ہوا. تو یہ ایک شرم کی بات ہے. اور جیسا کہ میں پیچھے بھی آپ کو ویڈیو کلپ دکھا رہا تھا، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جس سلسلہ میں سائمن اپنی رائے کا کھل کے اظہار کرتے ہیں. بہرحال پاکستان میں کب یہ جس کو ہماری کرسچن برادری کہتی ہے کہ ہوش کے ناخن لیں گے، تو پاکستان کی حکومتیں کب ہوش کے ناخن لیں گے، میں تو اس کو سمجھنے سے بدقسمتی سے قاصر ہوں، کیونکہ آج تک تو ہوش کے ناخن لیے نہیں. اور اتنا بڑا واقعہ پھر ہوا ہے، اور اس طرح کے بڑے واقعات ہر آئے دن ہوتے رہتے ہیں. اتنے بڑے واقعہ کے موقع پر بھی کوئی کھل کے نہیں بول رہا اور کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. اور ادھر میں نے پچھلے ہفتے آپ کو ایک شو میں بھی بتایا تھا کہ کس طرح پھر یورپین یونین میں پاکستان کا GSP سٹیٹس ختم کرنے کی ریزولوشن پاس ہو رہی ہے، وہ بھی اسی وجہ سے ہو رہی ہے. اور یہ ایک ایسا ظلم کا سلسلہ ہے جس کو بہرحال بند ہونا چاہیے. آخر میں آج کے نیوز ٹاک میں بات چیت کروں گا چائنیز ویگر مسلمز کی صورتحال کے حوالے سے. ان کو الغور مسلمز کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے، اور انگلش میں یہاں پر ویگر مسلم کی اصطلاح کے مطابق یاد کیا جاتا ہے. اب دیکھیے جو ویسٹرن کوٹ ان کوٹ جو کرسچن ورلڈ ہے، وہ جو مسلمز ہیں چائنا میں، ان کے لیے کھڑی ہو رہی ہے، ان کے حقوق کے لیے کھڑی ہو رہی ہے. اور جو مسلم ورلڈز ہیں وہاں پر جو کرسچن کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے، ان کے حقوق کے لیے مسلم ورلڈ اپنے ہی ملکوں میں کھڑی نہیں ہو رہی. اور تو اور یہ جو مسلم کمیونٹی چائنا میں ہے، ان کے حقوق کے لیے مسلم دنیا کھڑی نہیں ہو رہی. پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں کہ ویگر مسلم کا کیا مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو. ابھی یہ سعودی عرب سے آئے ہیں عمرہ کر کے، اس سے پہلے بھی کئی عمرے اور حج وج کر چکے ہیں. اور وہ جو ہمارا ایک ایکسپریشن ہے کہ اس سے بھی کوئی سچ سیکھنا نہیں آیا، تو پھر ان عمروں کا، ان حجوں کا، ان عبادتوں کا کیا فائدہ کہ سچ ہی نہیں بولنا، کھڑے ہی نہیں ہیومن رائٹس کے لیے ہونا. اپنے ملک میں کرسچنز کے ساتھ، ہندوز کے ساتھ، سکھ کے ساتھ، مائنورٹیز ہیں، احمدیہ ہیں، شیعہ ہیں، ان کے ساتھ اتنا برا سلوک ہوتا ہے، ان کے رائٹس کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. اور جو ان کے اپنے مسلم بھائی ہیں چائنا میں، ان کے رائٹس کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. فلسطین کے لیے وہ یہ فٹ سے فلسطینیوں کے لیے ایک دے دیں گے، ٹویٹر پہ ٹویٹ دے دیں گے، کشمیر کے لیے دے دیں گے، لیکن جو ان کے اپنے ملک میں اتنا سب کچھ ہیومن رائٹس کا میس ہے، اس کے لیے یہ کوئی بات نہیں کرتے. ابھی جب یہ جرمنی کے کہنے پر
اور اس میں USA بھی ہے, کینیڈا بھی ہے, آسٹریلیا بھی ہے, یورپین یونین ہے, UNO کا ایک ایفیلیٹڈ ایک ورچوئل کانفرنس ہونے جا رہی ہے اسی ہفتے. اور اس کانفرنس میں کیا باتیں ہوتی ہیں جس کی توقع تو میں کرتا ہوں کہ وہ ظاہر ہے چائنا کی مذمت کی جائے گی, اور چائنا کو بھی اس کا پتہ ہے. چائنا اسی لیے UNO کو خط لکھ رہا ہے کہ آپ اس میں اپنی پارٹیسپیشن نہ کریں, اور کوئی بھی UNO کا جو ممبر اسٹیٹ ہے وہ اس میں شامل نہ ہو. چائنا کہہ رہا ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ, چائنا urges UN states not to attend Xinjiang event نیکسٹ ویک. یہ پچھلے ہفتے کی خبر ہے, یعنی یہ اب یہ اس وینسڈے کو کل ہونے جا رہا ہے یہ والا ایونٹ. اس ایونٹ میں کیا باتیں ہوں گی, ان باتوں کی روشنی میں ہم ایک شو اس ایونٹ کے بعد بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے, یہاں پر جو ویگر مسلمز کینیڈا میں رہتے ہیں, میں ان سے کئی بار ملتا ہوں, میں رابطے میں رہتا ہوں, وہ بھی یہ شکوہ کرتے ہیں کہ جو مسلم تنظیمیں ہیں وہ بھی کوئی زیادہ ان کا ساتھ نہیں دیتی, اور مسلم ممالک تو بالکل ساتھ نہیں دیتے ہیں. اور مجھے یہاں پر ویگر مسلمز کے بہت سارے گروہوں نے پاکستان کے بارے میں بہت گلہ کیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل ساتھ نہیں دیتے, اور عمران خان کا نام لے کے گلہ کیا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ شخص اسلام اور اسلاموفوبیا کی بات کرتا ہے, مگر چینی مسلمانوں کے لیے اس کا جو ہے نا ایک لفظ اس کے منہ سے نہیں نکلتا. لیکن بہرحال یہ ایک المیہ ہے, اور ویسٹرن ورلڈ اس وقت ڈٹی ہوئی ہے, اس پہ بات کر رہی ہے. لیکن دیکھنے والی بات یہ بھی ہے, چین کا یہ بھی ویسٹرن ورلڈ پر ایک الزام ہے کہ بھئی آپ چائنا کو توڑنے کی بات کرنے والوں کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں. یہ بات بھی طے ہے کہ ویگر مسلمز کا عرصہ دراز سے یہ کہنا ہے کہ فری ویگرز, اور وہ ایسٹ ترکستان بنانے کی بات کرتے ہیں, اور چائنا میں کوئی ڈیموکریٹک رائٹ ہے نہیں, چائنا میں وہ کسی قسم کی کوئی ڈیموکریسی ہے نہیں, اور ویسے بھی فرینکلی کوئی بھی ملک پسند نہیں کرتا کہ ان کے ملک سے کوئی حصہ ٹوٹ کے الگ ملک بنے. تو چائنا کا یہ بھی کنسرن ہے. میں آنے والے دنوں میں جو ویگر مسلم گروہ ہیں ان سے یہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ کیا ان کا فوکس ہیومن رائٹس کی ریسٹوریشن ہے, کیا دنیا چائنا پر دباؤ ڈالے کہ جو ویگر مسلمز کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے, 1 ملین سے زیادہ اس وقت کنسنٹریشن کیمپ میں ہیں, وہ وہاں سے نکل آئیں. تو میں ان سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ صرف اتنا ہی وہ چاہتے ہیں یا وہ اس سے آگے بھی جانا چاہتے ہیں, ایسٹ ترکستان کنٹری بھی بنانا چاہتے ہیں. اب تک کی جو میری معلومات ہیں یہ بیچ میں ہیں جو ویگر مسلمز کے گروہ ہیں. کچھ تو کہتے ہیں ہیومن رائٹس کی ریسٹوریشن ہی ہمارے لیے کافی ہے, جو آف کورس ممکن نہیں ہے چائنا کے اس کمیونسٹ پارٹی کے سٹرکچر میں, اور جو یہ اپنا انڈیپینڈنٹ کنٹری بنانا چاہتے ہیں. میں اگر اپنی آپ کو رائے دوں تو وہ بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہے, اس لیے کہ چائنا ایک بہت ہی بڑی سپر پاور ہے اور کوئی اتنا آسان نہیں ہے. اور اس ساری صورتحال میں ویگر مسلمز کے لیے مشکلات بہرحال بہت ہیں. ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ان کا آسانی سے ان کو ملنا یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. مگر چائنا یہ بھی کہہ رہا ہے ویسٹرن ورلڈ سے کہ اب ویسٹرن ورلڈ جو یہ باتیں زیادہ کر رہا ہے اس کے پیچھے کچھ اور ایلیمنٹس ہیں. اس کی بڑی وجہ چائنا یہ قرار دیتا ہے کہ ہم ایک سپر پاور بن چکے ہیں, تو ویسٹ ہمیں سپر پاور کے طور پر ہضم یعنی ڈائجسٹ نہیں کر رہا, اس لیے وہ ہمارے سامنے یہ ویگر مسلمز کا کارڈ کھیل رہا ہے. حالانکہ ویسٹ بہت عرصے سے تبت کی فریڈم رائٹس کی بھی بات کر رہا ہے, ویگرز کے بارے میں بھی ویسٹ عرصہ دراز سے بات کر رہا ہے, مگر حال ہی میں خاص طور پر کرونا پینڈیمک کے اس وائرس کے حملے کے بعد ویسٹ کی یہ بات چیت زیادہ بڑی ہے. اور جب سے چائنا ایک بہت بڑی اکنامک پاور اور ملٹری پاور بھی ساتھ ساتھ بننے کی کوشش کر رہا ہے, تو اس میں ویسٹ مختلف طرح سے چائنا کو بھی گھیرنا چاہتے ہیں. یہ بھی ایک ریالٹی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ویسٹ ویگر مسلمز کا ساتھ صرف ہیومن رائٹس کی بنیاد پہ دے رہا ہے تو یہ بھی ایک غلط تجزیہ ہوگا. ایسی بات بھی نہیں ہے. ویسٹ کے بھی اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے. اگر چائنا کے اپنے انٹرسٹ ہیں تو ویسٹ کے اپنے انٹرسٹ کیوں نہ ہوں, لیکن ان انٹرسٹ کے چکر میں اگر پسی ہوئی اقوام کو کوئی فائدہ ہو جائے تو بہرحال وہ ایک اچھا رزلٹ ہے. آج کے نیوز ٹاک میں آپ نے میرا تبصرہ دورہ سعودی عرب کے حوالے سے سنا, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بات چیت سنی پاکستان میں کرسچن مائنورٹیز کے ساتھ جو برا سلوک ہوتا ہے اس کانٹیکس میں, اور ویگر مسلمز کے حوالے سے جو دنیا میں نئی اتھل پتھل ہو رہی ہے اور جو نئی ہیومن رائٹس کی کیمپین چل رہی ہے اس حوالے سے.
آنے والے دنوں میں جیسے جیسے یہی خبریں مزید ڈیولپ ہوں گی آپ کے ساتھ میں نیوز ٹاک کے اور شوز ریگولر بیسس پہ سامنے لاؤں گا. اسی کے ساتھ ساتھ میں آج پھر آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ٹیگ ٹی وی کو آپ سپورٹ بھی کیجئے, ڈونیٹ بھی کیجئے. آپ کو سامنے یہ پٹی نظر آ رہی ہے paypal.me/tagtv انٹرنیشنل پہ جا کے آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, یا پیٹریون کے ذریعے, یا آپ ہماری ویب سائٹ tagtv.info یا یوٹیوب کے اسی چینل پہ ڈونیٹ کا آپ بٹن کلک کریں گے تو آپ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. آج کا نیوز ٹاک طاہر گورا کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.